رشتے یا خود غرضیاں. میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی. سدرا، اس سارے عرصے میں سمجھ گیا ہوں کہ صرف ہوس نہیں، محبت تھی مجھے تم سے. سدرا، تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا میں نے. یہاں سے چلے جاؤ ذیشان، بڑی مشکل سے ہمارے زخم بھرے. ہم اس تکلیف دہ واقعے کو دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتے. جاؤ یہاں سے. نہ تم غلط ہو نہ کیس غلط ہے. عورت اور مرد کی محبت کا فرق ہے جو آپس میں ٹکرا رہا ہے. آسفا کون ہے؟ وہی میری یونیورسٹی کی کلاس فیلو جس کے آفس جاتا رہا ہوں میں جب میں نے ریزائن دیا تھا. اچھا، تو یہ غالباً وہی آسفا ہے جس کے ساتھ تمہیں اکمل بھائی نے دیکھا تھا جب تم نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا. ایک منٹ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ جب عورت مرد کو پا لیتی ہے نا تو وہ اس کو قید کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ قید ہو کر بھی قیس نہیں ہو سکتا. اور جب مرد عورت کو پا لیتا ہے تو وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ آزاد ہو کر بھی قید ہے. کیس اندر آ کر مجھ سے بات کرو، باہر سب سنتے ہیں. مجھے تماشا نہیں بنانا. کوئی نہیں سن رہا، سب سکون سے اپنے گھروں. تم نے سوچ رہی ہو کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ انوالو ہوں گا؟ کیسے لیلا، کیسے؟ بہت ہرٹ ہوا ہوں میں. اور تمہیں کیسے لگا کہ میں تمہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھوں گی تو نہ تم سے سوال پوچھوں گی نہ ہرٹ ہوں گی؟ اس کے سامنے کھڑی ہوتی، مقابلہ کرتی، اسے بتاتی کہ تم کسی سے نہیں ڈرتی. ہو آپ بھی تو ڈرتی ہیں ابھی تک. نہیں، جھوٹ مت بولے امی، آپ ڈرتی ہیں لوگوں سے، معاشرے سے. میں شفق کو خود اعتماد اور مضبوط بنانا چاہتی ہوں، جو اپنے شوہر کے ساتھ محبت کی وجہ سے رہے، نہ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے. لیلا کیا ہوا ہے بیٹا؟ کوئی بات نہیں امی، آپ بلا وجہ فکر کر رہی ہیں. لیلا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ملازمہ سے پتہ چلے کہ باورچی خانے میں چینی، گھی، پتی ہی نہیں ہے. اب تم گھر میں رہو تو تمہیں یہ سب پتہ چلے نا. شکریہ. ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی. اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا.
مگر غرور سے کچھ دور دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالفت اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔ مگر غرور سے کچھ دور دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالفت اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔
مگر غرور سے کچھ دور دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔ مگر غرور سے کچھ دور دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔
مگر غرور سے کچھ دور دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔ مگر غرور سے کچھ دور دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔
مگر غرور سے کچھ دور دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا۔ پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔ مگر غرور سے کچھ دور دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا۔ پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔
مگر غرور سے کچھ دور دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔ مگر غرور سے کچھ دور دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔
مگر غرور سے کچھ دور دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔ مگر غرور سے کچھ دور دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔
مگر غرور سے کچھ دور دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد